السلام علیکم، بات کریں بھائی؟ جی السلام علیکم آغا. علیکم السلام. کہاں سے فون کر رہے ہیں بھائی؟ جی میں کینیڈا سے ولی بخاری بات کر رہا ہوں. السلام علیکم ولی صاحب، حکم کریں. جی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ کے بارے میں. میں نے ابھی آپ کو سننا شروع کیا ہے کہ جی. آپ شیعوں کو شیعہ کر رہے ہیں اور آپ شیعوں کو شیعہ بنا رہے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ کام جس طرح پچھلی 3-4 پچھلی جو ویڈیو تھے اس میں آپ نے کہا تھا کہ میں تھوڑا ڈسہارڈ ہو چکا ہوں، لیکن میری یہ آپ سے التجا ہے کہ یہ کام آپ اتنا عظیم کام کر رہے ہیں کہ حقیقت میں کئی ایسی چیزیں تھیں کہ جو میں بچپن سے جن پہ قائم تھا لیکن میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، اور آپ کا جو کلپ سن کے میرے پاس اس چیز کی دلیل آ گئی، جس میں سب سے بڑی یہ جو اجتہاد کا معاملہ ہے. اور دوسرے تو اللہ آپ کو بی بی پاک آپ کو اس کا اجر دے، جزا دے، اور آپ کو کامیاب کرے. اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. اور میری یہ محرم کے دنوں میں بی بی پاک سے التجا ہے کہ ہمیں آپ کی صحبت نصیب ہو، آپ کی دوستی نصیب ہو، اور اس کے لیے میں انشاءاللہ کوشش بھی کروں گا اور انشاءاللہ آپ کے رابطے میں بھی رہوں گا. تو میں صرف یہ آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو کلپ ہے وہ شاید سنیوں کو تو شیعہ کر رہے ہوں لیکن آپ شیعوں کو شیعہ بنا رہے ہیں انشاءاللہ. خدا آپ کو لوگ سلامتی ہمارے مذہب میں ہمارا مذہب لوگ جو ہے وہ چھوڑ چکے تھے، لوگ وہابی اور یہ پتہ نہیں کیا کیا ہو چکے ہیں لیکن وہ شیعہ نہیں رہے. تو آپ الحمدللہ شیعوں کو شیعہ بنا رہے ہیں. یہی کہنا تھا آپ سے. اور میرے ایک دو کویشچن ہے وہ پھر انشاءاللہ میں عشورہ کے بعد جو ہے وہ آپ سے فون کر کے تو وہ کنسلٹ کروں گا انشاءاللہ. یا علی مدد. خدا آپ کو سلامتی دے. آپ کی محبت ہے، میں آپ کے مہربانی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. خدا آپ کو عزت دے میرے بھائی ولی صاحب. انشاءاللہ خداوند متعال اہل بیت علیہ السلام کے صدقے ہم سب کو امیر المؤمنین علیہ السلام کی غلامی، ان کی نوکری اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی نوکری اور غلامی کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم، بات کریں بھائی آسٹریلیا والے؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی بھائی صاحب آسٹریلیا سے کال کر رہے ہیں نا؟ جی ہاں آسٹریلیا سے. کنٹری کوڈ آپ کا دیکھ لیا میں نے. زمانے سے آپ کو سن رہا ہوں لیکن جی پہلی بار کال کرنے کا موقع ملا مجھے بات کرنے کا. بہت بہت شکریہ. پہلے تو آپ کافی اچھا کام کر رہے ہیں، مومنین کو جو ہے معرفت دلا رہے ہیں کہ بھائی مسئلے تو کئی ہیں ہمارے، تو خود شیعہ مذہب کے مسئلے ہیں، پھر اہل سنت کے مسئلے ہیں. اتنا ہی سمجھ میں آیا ہے کہ امام کو سب مانتے ہیں، یہ انجینئر مرزا ہو یا جتنے بھی سارے شیعہ لوگ بھی ہوں، لیکن امام کی نہیں مانتے. فرق اتنا ہی ہے. اور میں پڑھے ہیں ولایت فقیہ کے تعلق سے لے کے امامت میں شرک کر رہے ہیں، جس کا منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. غدیر میں بتایا ہے کہ بھئی نائب امام نہیں ہو سکتا، تو یہ لوگ نائب امام بنا لیا، پتہ نہیں کیا کیا کر دیا. لیکن ایک مسئلہ آیا ہے قبلہ کے جو ہے شیعوں میں کچھ لوگ ہیں جو obviously ائمہ علیہ السلام کی اقوال کی طرف انٹرسٹڈ ہیں، وہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں اس طرف. لیکن اس کا ایک نتیجہ بھی سامنے آیا ہے، وہ یہ ہے کہ حدیث کو لے کے آپس میں جھگڑا کرتے ہیں لوگ. آپس میں جھگڑا، ہم نے یہ حدیث فالو کیا، آپ نے یہ حدیث فالو کی. ہمارے اصول تو ائمہ علیہ السلام نے بتائے ہیں، چاہے مقبول ہے حنظلہ ہو اور بھی کئی حدیث ہیں جس میں اصول بتائے گئے ہیں. تو یہ اصولوں کے اوپر کچھ ایسا کام ہم لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کریں کہ ائمہ علیہ السلام نے جو بتایا ہے. تو صاحب الواقی کا جو ہے ہم نے ایسی کتاب جو ہے واقعی اس کو اردو میں ہم نے ترجمہ کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی ساتھ اصولی حضرات کے علم رجال کو لے کر ہم نے اپلائی کیا ہے اس کے اوپر. ابھی تو obviously 6th والیوم میں جو ہے ہم آئے ہیں. تو پتہ یہ چل رہا ہے، نتیجہ یہ آ رہا ہے کہ اس سے اتنا ہی پتہ چل رہا ہے کہ جتنے بھی ہمارے کتب اربع کے حدیث ہیں سارے کے سارے ان کے طرق مل رہے ہیں. الگ الگ حدیثوں سے ساری حدیثیں ثابت ہو رہی ہیں. ایٹ لیسٹ 97% تو ثابت ہو رہی ہے. بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے حدیث جو ہے ثابت نہیں ہوتے، 50-60% ضعیف ہیں، ویسے ہیں. لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں، پڑھنے نہیں دیتے لوگوں کو. کہتے ہیں کہ بھئی آپ نہ پڑھیں، آپ نہیں سمجھ پاؤ گے، بس ہم پڑھیں گے اور ہم سمجھیں گے، آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. لیکن لوگوں کی عقل کو جو ہے معطل کر دیتے ہیں، ان کو استعمال کرنے دیتے نہیں ہیں، اور بس وہی اپنی دکان چلانے کے لیے لوگ ایسے کام کرتے ہیں. سمجھ میں آتا ہے یہ، کیونکہ ہزاروں سالوں سے چل رہا ہے. ہمارے سنی بھائی ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کو مانتے ہیں، ائمہ ہے، ڈیفینیٹلی ہم عزت کرتے ہیں. خود انجینئر مرزا صاحب ہیں، علی حسن نقوی صاحب ہیں. لیکن اگر مانتے ہو تو ان سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ کی نظر میں کوئی ہے؟ ابو حنیفہ کوئی عالم تھا؟ نہیں تھا. یا ان کے کوئی بھی امام جو تھے، اگر سائنٹیفک آدمی ہیں تو بھی سائنس کے حساب سے ائمہ علیہ السلام آگے ہیں. فضیلت کے معاملے میں سب سے زیادہ یہی جو ہے، اس معاملے سے اگر کوئی فالو کر لے تو کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے شک و شکوک رکھنے کی.
لیکن یہ شک و شکوک اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لوگوں میں بھی ایسے ہی آگے ہیں کہ حدیث کو دیوار پہ دے مارنے کی بات کرتے ہیں تسلیم کے بجائے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ان کی عقل سے جو سمایا وہی دین ہے اور وہی فالو کرنے پہ لگے ہیں. تو قبلہ آپ کا کیا، ایک سوال اس چیز میں یہ آیا ہے ہمیں کہ بدعتوں کے تعلق سے ایک چیز آئی ہے بیچ میں کہ ائمہ علیہ السلام کے اقوالوں کے اوپر اگر نظر کریں ہم تو تھوڑی بہت بدعتیں تو جو ہے ہمارے دین میں بھی آ گئی ہیں. کچھ ایسے مسئلے ہیں جیسے کہ علم اصول فقہ ہیں، جو ہے اجتہاد ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اجتہاد ضروری ہے اس زمانے میں فی زمانہ، لیکن ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے. اچھا سوال کیا ہے بھائی؟ سوال کریں نا، سوال کریں نا بھائی، سوال کیا ہے آپ کا؟ میں یہ سوال یہ ہے میرا کہ بدعت جو ہے، اگر کوئی چیز بدعت ہے تو امر و نہیں کا اختیار تو ائمہ علیہ السلام رکھتے ہیں، یعنی امر و نہیں کرنے کا اختیار ائمہ علیہ السلام رکھتے ہیں. تو ہمیں کس حد تک بدعت سے لڑنا چاہیے؟ اور اگر ہمارے قوم میں اگر کچھ چیزیں ایسی آئی ہیں بدعت کی، جیسے کہ فار ایگزامپل مثلا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی عالم کوئی بات کہہ دیتا ہے، اسے دین بتاتا ہے، تو ہم کس حد تک اس سے لڑیں اور کس حد تک ہم خاموش رہیں؟ کیونکہ آپسی جھگڑے فسادات، خود ائمہ علیہ السلام کا اقوال ہے کہ بھئی آخری زمانے میں شیعہ ایک دوسرے کو کافر مشرک کہیں گے، سارے مسلمان ایک دوسرے کو یہی کہہ رہے ہیں آلریڈی. تو ہم کہاں پہ رکیں اور کہاں پہ بدعت کو جو ہے نمایاں کریں؟ یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی، تو میں سوچا کہ آپ سے ایک بار پوچھ لوں. اچھی بات ہے، جواب سن لیجیے آن لائن. تھینک یو. جی ٹھیک ہے بھائی، بہت مہربانی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بدعت پتہ چلے نا بدعت ہو، بدعت وہ یقین ہونی چاہیے کہ بدعت ہے. اگر کسی اچھی بات کو انجانے میں آپ بدعت کہہ دیں، اس کو فساد کر رہے ہیں تو بری بات ہے. لیکن جو بدعت ہے، میرے پاس کافی ہوتا، میں آپ کو دکھاتا کافی شریف کو. لیکن ایک دفعہ اگر ثابت ہو جائے کوئی چیز بدعت ہے تو صاحب بدعت کو اگر وہ نہیں جانتا نا تو اس کو پیار محبت سے سمجھا دیں، وہی کافی ہوتا ہے. لیکن وہ صاحب بدعت مانے گا نہیں. صاحب بدعت جو ہے وہ آخر تک بدعت پہ اصرار کرتا رہے گا. یہ کتاب ہے الکافی، جلد نمبر 2. یہاں پہ آپ کو صفحہ نمبر 376 میں لے کے جاتے ہیں. یہ ملاحظہ فرمائیے، بلکہ 375 یہ روایت دیکھ لیجئے. روایت یہ ہے، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتم اہل الریب والبدع، وہ لوگ جو شکوں کو براتے ہیں، شکوک، ریب یعنی شکوک، شبہات با کرنے والے اور بدعت والے میرے پاس، فاظہروا البراءۃ منہم، ان سے اپنی بیزاری ظاہر کرو، واکثروا من سبہم، ان کو گالی دیا کرو، ان کو گالی دے دو، ان کو زیادہ گالی نہ گالی دے دو، ان کو زیادہ گالی دے دو، زیادہ سے زیادہ گالی دے دو. والقول فیہم، اور ان کے عیب بیان کرو. والوقیعہ، اور ان کی غیبت کرو. وباہتوہم، اور ان کے ساتھ ایسے استدلال کرو کہ وہ مبہوت ہو جائیں، ایسے استدلال کرو، حجت ان پہ لاؤ کہ وہ لاجواب ہو جائیں. کئی لا یطمعوا فی الفساد فی الاسلام، تاکہ وہ ان کی جو طمع ہے اسلام میں فساد پیدا کرنے کی، وہ طمع ان سے وہ دور ہو جائے، وہ ہوس ان سے چھین جائے. اور جب ان کی عزت چلے جائے، آپ نے ان کی بے عزتی کی، ان کو بالکل بے عزت بنا دیا، گالی بھی دی، غلطیاں ان کی بیان کی. وَيَحْذَرُهُمُ النَّاسُ، لوگ ان سے برحذر رہیں گے، اور لوگ ان کی بدعت نہیں سیکھیں گے. اگر یہ کام کرو، یکتب اللہ لکم بذلک الحسنات ویرفع لکم بہ الدرجات فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ آپ کے حسنات میں اضافہ فرمائے گا اور آپ کے درجات آخرت میں بہت بلند کرے گا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ بدعت اگر واقعا بدعت ہے، اس کے سامنے ساکت رہنا درست نہیں ہے. ساکت اگر رہیں، اگر تقیہ کر رہے ہیں تو وہ تو لازمی ہے. تقیہ اگر کرنا ہے تو تقیہ کر لو، اگر لیکن جان کو خطرہ نہیں ہے، عزت کو خطرہ نہیں ہے، تو پھر تو کہنا چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے نا، تاکہ لوگ سیکھ جائیں. اللہ دین تو تباہ ہو جائے گا، دین بچے گا ہی نہیں.